آج کی ہماری ویڈیو ایک مسلم خاتون حکمران رضیہ سلطانہ کے بارے میں ہے۔ رضیہ سلطانہ مسلم تاریخ کی پہلی اور آخری خاتون حکمران تھی۔ مسلمانوں کی تاریخ میں بہت کم ایسے موقع ہیں جب کسی خاتون نے حکمرانی کی ہو۔ رضیہ سلطانہ کو اسلامی تاریخ کی پہلی سیکولر اور لبرل حکمرانہ بھی مانا جاتا ہے۔ رضیہ سلطانہ 1205 میں پیدا ہوئی۔ ان کے 8 بھائی تھے، لیکن والد کے سب سے زیادہ قریب وہی تھی، کیونکہ ان کو زیادہ تر بھائی ریاست چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، جسے التتمش نے بہت پہلے محسوس کر لیا تھا۔ رضیہ رنگ و روپ کے علاوہ اور بھی ہر اس ہنر سے آشنا تھی جو حکمران بننے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ التتمش نے ان کی پرورش انہی خطوط پر کی، تلوار بازی، گھڑ سواری کے ساتھ ساتھ اچھی تعلیم بھی دلائی۔ 9 عمری میں پردہ بھی شروع کرا دیا گیا تھا۔ التتمش نے انہیں اپنے جانشین مقرر کیا تو خاندان ہی نہیں پورے ملک میں چمگوئیاں شروع ہو گئی کہ عورت حکمران کیسے ہو سکتی ہے۔ التتمش کے انتقال کے بعد وصیت پر عمل نہیں کیا گیا اور رضیہ کے بھائی رکن الدین نے تخت پر قبضہ کر لیا۔ سب کا خیال تھا کہ رضیہ عام خاتون کی طرح رو دھو کر چپ کر جائے گی، مگر وہ عام عورت نہیں تھی۔ اس لیے سلطنت دہلی کے خاندان غلامہ کے بادشاہ شمس الدین التتمش نے، جنہوں نے اپنے کئی بیٹوں پر ترجیح دیتے ہوئے رضیہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ التتمش کے انتقال کے بعد رضیہ کے ایک بھائی رکن الدین فیروز نے تخت پر قبضہ کر لیا اور 7 ماہ تک حکومت کی، لیکن رضیہ سلطانہ نے دہلی کے لوگوں کی مدد سے 1236 میں بھائی کو شکست دے کر تخت حاصل کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ تخت سنبھالنے کے بعد انہوں نے زنانہ لباس پہننا چھوڑ دیا تھا اور مردانہ لباس زیب تن کر کے دربار اور میدان جنگ میں شرکت کرتی تھی۔ رضیہ کے مخالفین نے جب دیکھا کہ دہلی کے عوام رضیہ کی جانثار ہیں تو انہوں نے دیگر علاقوں میں سازشوں کے ذریعے بغاوتیں پھیلائی۔ سلطنت کی اہم شخصیات نے بھٹنڈا کے صوبے دار ملک التونیہ کی قیادت میں رضیہ کے خلاف بغاوت کی۔ رضیہ سلطانہ ان کی بغاوت کو چلنے کے لیے دہلی سے فوج لے کر نکلی، مگر ان کی فوج نے رضیہ کے خلاف باغیوں کا ساتھ دیا۔ رضیہ کا وفادار جنرل امیر جمال الدین یاقوت مارا گیا، رضیہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ باغیوں نے رضیہ کے بھائی معز الدین بہرام کو بادشاہ بنا ڈالا۔ رضیہ کو اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ دہلی کا تخت حاصل کرنے کے لیے اسے مضبوط سہارے کی ضرورت ہے، اس لیے رضیہ نے بھٹنڈے کے گورنر ملک التونیہ سے شادی کی تاکہ تخت دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن جنگ میں انہیں شکست ہوئی۔ رضیہ نے اپنے شوہر کے ہمراہ جان بچانے کے لیے قتل یاکران کی طرف چلی گئی، جہاں ڈاکوؤں کے ہاتھوں دونوں میاں بیوی مارے گئے۔ سلطان بہرام شاہ کے سپاہی جو ان کی تلاش میں تھے ان کی لاشوں کو پہچان کر دہلی لے آئے، انہیں پرانی دہلی میں سپرد خاک کیا گیا۔ سر سید احمد خان کے مطابق دہلی کے ترکمانی دروازے کے اندر محلہ بلبلی خانہ میں 2 قبریں ہیں۔ ان قبروں کی رجی سجی کی درگاہ کہا جاتا ہے۔ یہ قبریں رضیہ سلطانہ اور ان کی بہن شازیہ کی ہے۔ اس پر کسی قسم کی کوئی تختی نہیں ہے۔ یہاں ہر جمعرات کو ہر مذہب کے لوگ جمع ہوتے ہیں اور قبروں پر چراغاں کیا جاتا ہے، لوگ منتیں مانگتے ہیں۔ واضح رہے کہ رضیہ اپنے لیے سلطانہ کا لقب پسند نہیں کرتی تھی، کیونکہ اس کا مطلب ہے سلطان کو بیوی، بلکہ اس کی جگہ خود کو رضیہ سلطان کہتی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب رضیہ سلطنت جوان، جابر نظر اور غیر شادی شدہ تھی۔ ہندوستان ہی نہیں کئی دلوں پر راج بھی کرتی تھی، جن میں بھٹنڈا کا حاکم ملک التونیہ بھی شامل تھا اور نکاح کا پیغام بھی پہنچا چکا تھا۔ تاہم رضیہ کی نظر غلام جمال الدین عرف یاقوت پر تھی۔ جب یہ قصے التونیہ تک پہنچے تو اس نے رقابت میں لاہور کے حاکم ملک اعزاز الدین کے ساتھ مل کر رضیہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ دہلی کے امراء بھی ان کے ساتھ تھے۔ رضیہ کو اطلاع ملی تو وہ جمال الدین یاقوت اور لشکر سمیت حملہ روکنے کے لیے نکل پڑی، لیکن دہلی میں باغیوں نے انہیں گھیر لیا جو عورت حکمران اور غلام سے تعلق کے خلاف تھے۔ ابھی مارکا جاری ہی تھا کہ ملک التونیہ کا لشکر بھی پہنچ گیا۔ شدید لڑائی ہوئی۔ رضیہ کے لیے وہ بڑا جان کن لمحہ تھا جب ان کی آنکھوں کے سامنے جمال الدین یاقوت کو مرتے دیکھا۔ رضیہ کو قید کر لیا گیا۔ باغیوں نے ان کے بھائیوں معز الدین کو بادشاہ بنا دیا۔ امکان یہی تھا کہ رضیہ کو قتل کر دیا جائے، تاہم التونیہ نے پیشکش کی کہ اگر وہ اس سے شادی کر لے تو وہ جان بخشوا سکتا ہے۔ رضیہ نے کچھ لمحے سوچنے کے بعد ہاں کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ رضیہ نے التونیہ سے شادی صرف اس لیے کی تھی کہ زندہ رہے اور پھر سے اپنا تخت حاصل کر سکے۔ کچھ عرصے میں انہوں نے التونیہ کو اس بات پر قائل کر لیا کہ دہلی کے تخت کی اصل حقدار وہی ہے، اس لیے ایک بھرپور حملہ کرنا چاہا۔ التونیہ چونکہ انہیں پسند کرتا تھا اس لیے مان گیا۔ حملے کے لیے تیاری شروع کر دی گئی جو کافی عرصہ چلی۔ کھکڑوں، چاٹوں اور ارد گرد کے زمین داروں کی حمایت حاصل کی گئی۔ لشکر تیار کیے گئے اور پھر ایک روز حملے کے لیے روانگی ہوئی جس کی قیادت التونیہ اور رضیہ کر رہے تھے۔ معز الدین کے بھائیوں اعزاز الدین بلبن لشکر سمیت مقابلے کے لیے آیا۔ شدید لڑائی ہوئی۔
لیکن رضیہ اور التونیہ کو شکست ہوئی اور فرار ہو کر واپس بھٹنڈا جانا پڑا۔ کچھ عرصہ بعد پھر منتشر فوج کو جمع کر کے ایک بار پھر دہلی پر حملہ کیا۔ نتیجہ اب کے بھی مختلف نہ تھا، رضیہ اور التونیہ کو ایک بار پھر فرار ہونا پڑا۔ کافی گھنٹوں تک گھوڑے سر پر دوڑتے رہے۔ وہ قتل کا علاقہ تھا، انتہائی تھک ہار چکے تھے، کچھ معمولی زخمی بھی تھے۔ ایک درخت کے نیچے گھوڑے روکے وہی سستانے کے لیے بیٹھے۔ بھوک سے برا حال ہو رہا تھا۔ وہاں سے گزرنے والے ایک شخص نے انہیں کھانے کی کچھ سامان دیا۔ چند گھنٹے بعد 14 اکتوبر 1240 کو اسی درخت کے نیچے سے لاشیں ملی۔ موت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پیچھا کرتے ہوئے فوجیں وہاں پہنچ گئے تھے، اور دوسرا خیال یہ ہے جس شخص نے کھانے کا سامان دیا تھا اس نے بعد میں ساتھیوں سمیت آ کر قتل کر دیا تھا، کیونکہ رضیہ نے بیش قیمت زیورات بھی پہن رکھے تھے۔ بعد ازاں رضیہ کے بھائی ناش کو دہلی لے گئے اور ترکمانی دروازے کے پاس بلبل خانے میں دفن کر کے مقبرہ بنوایا، جو آج بھی رجی سجی کے درگاہ کے نام سے موجود ہے۔ یہیں تک تھے ہمارا آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔